يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। ये दो सूरतें जो अब हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली सूरत सूरह फज्र है और दूसरी सूरतुल बलद है, ये दोनों सूरतें मिलकर भी एक जोड़े की शक्ल इख्तियार करती हैं। दोनों ही का आगाज़ कस्मों से हुआ,
سورہ فجر کی پہلی 4 آیات اور 5 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، اور یہی معاملہ جو ہے سورۃ البلد کا بھی ہے کہ اس کا بھی آغاز قسموں سے ہوا ہے۔ دونوں ہی میں ذکر ہے یتیموں کی سرپرستی کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کی عزت کرنا، دونوں صورتوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ معاشرہ خواہ کتنا ہی گیا گزرا معاشرہ کیوں نہ تھا، لیکن یہ کہ وہاں بہرحال ایک خاندانی نظام اس درجے کا موجود تھا کہ جہاں جو بھی فقراء ہوتے تھے یا نچلے طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان کی کچھ خیال بھی کیا جاتا تھا، ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایام جاہلیت میں تھے، لیکن یہ کہ اپنے دور میں وہ یہ کام جو ہے جسے آپ خدمت خلق کا کام کہتے ہیں یہ بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لائے ہیں تو تقریباً 40 برس کی عمر تھی، لیکن اس سے پہلے ان کی زندگی میں یہ چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ابھی آپ پر جو ہے وہ وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں کی خبرگیری کرنا اور اسی طرح یتیموں اور بیواؤں کی جو ہے سرپرستی کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شعار تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں بہرحال متوجہ کرنا مقصود تھا۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الفجر کل 30 آیات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کی پہلی 4 آیات میں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، اور فجر جو ہے سب کو معلوم ہے یہ اصل میں صبح کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ وہ کہ جب کہ سفید دھاری جو ہے وہ سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جہاں جا کر گویا کہ ہماری جو سحری ہے رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں یا عام حالات میں بھی اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو جہاں جا کر سحری اینڈ ہوتی ہے وہ گویا کہ اب سپیدہ سحر کی جو ہے ایک دھاری سی آپ کو افق پر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب قرآن حکیم نازل ہوا ظاہر ہے اس وقت کچھ گھڑیاں تو نہیں تھی، اوقات کا وہ نظام نہیں تھا، لیکن لوگ جو ہے تعین کرتے تھے اسی بنیاد کے اوپر کہ اب وقت جو ہے سحری کا ختم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سورج غروب ہونے کا تعین بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ کوئی وقت تو نہیں تھا، آج تو ہمارے پاس بڑے الیکٹرانک گیجٹس موجود ہیں اور سیکنڈوں کے حساب سے ہمارے پاس پوری کیلکولیشن موجود ہیں کہ کب وہ جو ہے وہ سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، کب افق کے اوپر جا کر سورج غروب ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف بہرحال یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ خواہ وہ صبح کا وقت ہو، فجر کا وقت ہو، اور رات کی تاریکی ہو، رات کا آغاز ہو یا اس کی انتہا ہو، قرآن حکیم نے ان دونوں ہی چیزوں کو بہت بڑی نشانی کے طور پر پیش کیا۔ روزانہ سورج کا طلوع ہو جانا گویا کہ سپیدہ سحر نمودار ہوا، اور اس کے بعد خوب روشن صبح طلوع ہو گئی۔ اسی طرح سورج کا نصف النہار تک پہنچنا اور اس کے بعد ڈھلتے ہوئے بالآخر غروب ہو جانا، یہ وہ فینومینن ہے جو لاکھوں سال سے جاری ہے، اور یہ اس پختہ نظام میں یہ فلکیات جو ہے اس کا حصہ ہے جس کو ترتیب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ظاہر ہے کہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اللہ نے انہیں جکڑ دیا ایک قانون کے اندر، اس کے اندر کہیں لحظہ بھر کی جو ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فجر کا وقت جو ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے، جیسے کہ یہاں بھی فرمایا گیا سورہ کویرت جو ہے سورہ تکویر ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا، واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، قسم ہے رات کی جب کہ وہ آہستہ آہستہ گویا کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اس کی تاریکی ہر شے کو، اور انسان بھی گویا کہ نیند کی وادی میں گہرا اتر جاتا ہے۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب کہ وہ دھیرے دھیرے گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم بھی کھائی گئی جب کہ گویا کہ وہ بیدار ہو رہی ہے، وہ سانس لینے، نفس جو ہے وہ سانس لینے کو کہتے ہیں۔ اور یہ واقعتاً ایسا مشاہدہ ہے کہ آپ کہیں دیہاتوں میں چلے جائیں تو رات کی تاریکی کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اب زندگی آپ کو نظر آتی ہے۔ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں گھروں سے، اس کا جو بھی رکھوالا ہے وہ لے کر چرانے کے لیے نکل رہا ہے، کوئی ایک جو ہے دہقان ہے وہ اپنی کھیتی کی طرف جا رہا ہے، کوئی پانی کی رہٹ کی طرف چلا جا رہا ہے، تو گویا ایک ہلچل جو ہے آپ کو محسوس ہوتی ہے صبح کا وقت خاص طور پر۔
اور یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور ایک تشبیہ اس کی اس طرح بھی دی گئی، اس لیے کہ آگے جو ذکر کیا جا رہا ہے، قیامت کا ذکر بھی ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اس دن جو کچھ ہوگا اس کا ذکر بھی ہے، تو گویا کہ روزانہ جو فجر جو صبح تمہاری زندگی میں طلوع ہو رہی ہے، تو ایک صبح قیامت بھی ہوگی، جبکہ تمہیں وہ گہری نیند جسے تم موت کے نام سے جانتے ہو اس سے کھڑا کر کے، بیدار کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر سب کو ہانک دیا جائے گا اس کے پروردگار کی طرف، اور پھر یہ ہے کہ وہ وہاں وہ محاسبہ اور جزا و سزا کا معاملہ لازماً ہو کر رہے گا۔ تو فجر کی اس اعتبار سے بھی ایک بڑی اہمیت ہے۔ ایک وہ فجر ہے کہ جو صبح قیامت کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب کہ ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اس کے قبروں سے نکال کر، اور یہ فجر بہرحال یہ وقت جو ہے صبح کا اپنے اندر اتنی اثر انگیزی رکھتا ہے کہ جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، بہت خوبصورت شعر ہے، ہم جیسے لوگوں کو جو بہرحال فکر و دانش رکھنے والے لوگ ہیں، سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں، انہیں ثبوت حق کے لیے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی۔ گویا کہ انسان کو اس کے رب سے قریب تر کر دینے والی شے وہ صبح کا منظر بھی ہوتا ہے، جبکہ گویا کہ صبح سانس لیتے ہوئے بیدار ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے پورے معاشرے کے اندر ایک ہلچل نظر آ رہی ہے، چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہاں مختلف آراء موجود ہیں ہمارے مفسرین میں، لیکن یہ کہ بہرحال مسند احمد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا یہاں لیالٍ عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں یا 10 دن ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، متعدد احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کی ہر عبادت کو بہت افضل قرار دیا، اور یہ وہ دن ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور یہی وہ دن ہیں جن کے بارے میں آپ نے احادیث میں بھی پڑھا ہوگا کہ حضور نے فرمایا جب یہ یکم ذی الحج ہو جائے تو اس سے پہلے جو بھی تمہاری جسم کے جو ناخن ہیں ان کو بھی کاٹ لو، تراش لو، اسی طرح جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی شیو آف کر دو، تاکہ یہ کہ اگلے اب 10 دن جو گزریں گے وہ تم بڑے اطمینان اور سکون کی کیفیت سے گزار سکو اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کر سکو۔ اور ظاہر ان دنوں کے اندر یا راتوں کے اندر کی گئی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کی افضلیت جو ہے وہ حدیث سے بالکل واضح ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ لیالٍ عشر سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے، گویا کہ 21 رمضان سے لے کر اور 29 یا 30 رمضان تک یہ راتیں بھی انتہائی افضل ہیں، اور انہی راتوں کے اندر ایک لیل ہے، ایک رات ایسی ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے قسم ہے جفت کی بھی اور طاق کی بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا کہ لیالٍ عشر سے مراد بعض حضرات کے نزدیک یہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں یا 10 دن، یہ دونوں چیزیں شمار ہو جائیں گی، اور والوتر سے مراد جو ہے گویا کہ وہ طاق رات کے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کیا۔ یہ مختلف آراء بہرحال موجود ہیں، میں نے چاہا کہ آپ کو اس سے آگاہ کر دوں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی بھی اور طاق کی بھی۔ یہ عادات جو ہوتے ہیں ان میں سے ہر عدد جو 2 پر تقسیم ہو جائے وہ جفت ہے، جسے ہم ایون ورڈز کہتے ہیں، ایون فگرز کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ طاق ہیں، آڈ فگرز کہلاتی ہیں، 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اسی طرح سو آگے چلے جائیے، 2 ہے، 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ شفع میں آئیں گی۔ تو یہاں مفسرین نے اس میں بھی بہرحال بہت سی آراء موجود ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے۔ شفع سے مراد ہے جملہ مخلوق جو اللہ نے تخلیق فرمائی، اور وتر سے مراد ہے والشفع والوتر، وتر سے مراد ہے ذات باری تعالی۔ وتر اصل میں کہتے ہیں 1 کو، اور 1 کے بعد اگر آپ 2 اور ایڈ کر دیں گے تو 3 ہو جائیں گی، 1 کے بعد اگر آپ 4، گویا کہ وتر میں اگر آپ شفع ایڈ کریں گے اس کے اندر جفت اب جو ہے اعداد وہ کریں گے، تو اب یہ رویا کہ اس ایک رکعت نے مل کر ان سب کو وتر بنا دیا۔
لہذا شوافے کے ہاں گویا کہ جو 3 وطر ہم پڑھتے ہیں وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، 11 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ گویا کہ آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد 1 رکعت آپ نے پڑھی تو اس نے گویا کہ 1 رکعت نے اس کو وطر بنا دیا۔ اس میں معمولی سا اختلاف ہے کہ آیا اس میں درمیان میں جو ہے ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے یا نہیں پھیرنا، لیکن ایسی روایات بھی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ نے نماز وطر ادا کی ہے 5 رکعتیں، اور اس میں کہیں آپ نے درمیان میں قعدہ نہیں فرمایا۔ اتحیات جو گویا کہ 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات ہوتی ہے وہ بھی آپ نے نہیں فرمائی، گویا کہ 5 رکعتیں آپ نے بالکل تسلسل کے ساتھ پڑھی ہیں۔ روایات صحابہ سے متعلق ایسی موجود ہیں، اور انہی سے لے کر گویا کہ اخذ کیا ہے پھر شوافے نے کہ ان کے ہاں 1، 3، 5، 7، 9 اور 11 جو ہے وطر وہ تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ تو والشفع والوتر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں جملہ مخلوق بھی مراد ہے شفع سے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ زاریات میں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو تخلیق کی ہے وہ جوڑے کی شکل میں کی ہے۔ جس طرح دن کا جوڑا رات ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے، اسی طرح کتنی ہی اور چیزیں آپ گنوا سکتے ہیں، انسان اور جنات یہ مل کر ایک جوڑا بن گئے۔ اسی طرح روشنی ہے، تاریکی ہے، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، اس کا جوڑا کیا ہوگا؟ وہ آخرت ہوگی۔ تو گویا کہ وہ خلقنا من کل شیء زوجین، جیسے کہ فرمایا گیا کہ وہ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر شے جو ہم نے تخلیق فرمائی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں فرمائی ہے۔ تو والشفع والوتر سے مراد وہ تمام چیزیں جو اللہ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی، اور وتر سے مراد وہ ذات ہے کہ جو اپنی ذات میں یکا و تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو ایک ہے، جو تنہا ہے، جو یکتا ہے، جو یونیک ہے۔ واللیل اذا یسر، اور اسی طرح رات کی قسم ہے اذا یسر، جبکہ وہ بیت رہی ہو، گویا کہ گزرتے رات کی قسم۔ اب یہاں جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہیں یہ ہمارے مشاہدات کی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کس قدر حکیم ذات ہے کہ جس نے اس نظام کو تخلیق فرمایا۔ روزانہ صبح ہو رہی ہے، پھر نصف النہار پر سورج پہنچ رہا ہے، پھر دن ڈھل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی جو ہے آپ کو دن کو روشن اس لیے کر دیا تاکہ آپ اپنے لیے معاش کا بندوبست کر سکیں، اپنی روزی کما سکیں۔ اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک اس لیے کر دیا کہ آپ اس کے اندر آرام کر سکیں، سکون حاصل کر سکیں، دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے، جو کیلوریز آپ نے ویسٹ کی تھی دن بھر میں، اس کو ریگین کر سکیں۔ ایک شخص جو ہے بالکل دہاڑی دار پورے دن جو ہے وہ جان توڑ دینے والی محنت کرتا رہا، نڈھال ہو کر رات کو بستر پر لیٹا، صبح اٹھا تو پھر تر و تازہ تھا۔ اب رات کے اندر وہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ہے کہ وہ جو انرجی جو اس نے ایک دن پہلے پوری کی پوری لگا دی تھی، وہ رات کے اس آرام نے اسے دوبارہ فراہم کر دی۔ تو یہ تمام چیزیں آخر کسی خالق کی خلاقیت اور اس کی حکمت اور اس کے جو اونچا مقام ہے اس کی طرف تمہاری کوئی رہنمائی کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ تمام بڑی بڑی نشانیاں بنانے کے باوجود کیا ہے کوئی تم میں سے ایسا شخص جو عقل رکھتا ہوئے اور ان قسموں سے کوئی نصیحت حاصل کر سکے، اپنے رب کی کوئی معرفت اپنے دل کے اندر پیدا کر سکے، شمع جو ہے رب کی معرفت کی اس کی کوئی جوت کو جگا سکے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، گویا کہ اس میں گواہی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ حجر اصل میں لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کسی رکاوٹ کے لیے، وہ علاقہ کہ جہاں بڑی چٹانیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ دور تک نہیں دیکھ سکتے، اسے وادی حجر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ اور شام کے درمیان میں ایک وادی ہے جہاں قوم سمود آباد تھی، وادی حجر کہلاتی ہے، جس کا ذکر جو قرآن حکیم میں موجود بھی ہے۔ سورہ حجر قرآن حکیم کی ایک سورت بھی ہے، گویا کہ وہ جگہ کہ جہاں قوم سمود آباد تھی اور وہاں بڑی رکاوٹیں تھیں، بڑی سطح مرتفع تھی، پہاڑیاں تھیں، چٹانیں تھیں، تو یہاں اس کے لیے استعمال کیا گیا حجر کو عقل کے لیے، کہ عقل انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کسی بڑے نقصان سے بچانے میں اپنا کی رول ادا کرتی ہے۔
تو ذی الحجر کہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہوش مند لوگ ہوں، جو عقل و خرد والے لوگ ہوں، جو گویا کہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں۔ عقل کہہ دیتے ہیں باندھنے والی شے کو بھی، گویا کہ جس نے آپ کو، اس عقل نے آپ کو ایک پیمانہ فراہم کر دیا کہ جو شے اس کی کسوٹی پر پوری اتر رہی ہے وہ اس کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں، اور جس سے یہ عقل آپ کا انکار کر دے اس سے آپ بچ جاتے ہیں۔ تو ان تمام قسموں کو 4 آیات میں جو 5 قسمیں بیان کی گئیں، کیا اس میں ذی شعور لوگوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے کوئی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کی کوئی گواہی ان کے لیے کفایت کرے گی کہ نہیں کرے گی اپنے رب کو پہچاننے کے ضمن میں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی اس فطرت کی جو ایک نورانی کیفیت تھی اس کو دبا دیا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکے۔ اور اس میں سب سے پہلے جس قوم کا ذکر کیا گیا وہ قوم عاد ہے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ پورا دورانیہ اب 5000 برس کا ہے یا 10,000 برس کا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس دورانیے کے دوران جو اللہ نے رسول بھیجے ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے سوائے حضرت ادریس علیہ السلام کے۔ ان کے بارے میں ہمارے مفسرین اور جو تحقیق کرنے والے ہیں، اور ظاہر تحقیق کرنے والوں نے بائبل کو بھی کھنگالا ہے، تو حضرت ادریس وہ ہیں کہ جو یہ درمیان کا جو ایک ڈیوریشن ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اس میں حضرت ادریس کا صرف ایک نام ملتا ہے۔ حضرت نوح کے بعد جو ہے اب مختلف قوموں کے نام ملتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام قومیں وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے آگے چلی۔ سام ہیں، حام ہیں، یافس ہیں، ان سے جو آگے نسل چلی ہے تو وہ پوری کی پوری گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے جس سے نسل انسانی آگے پھیلی۔ انہی کے اندر یہ قوم عاد بھی ہے جو گویا کہ متصلاً ساتھ ملی ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ان کے ایک بیٹے کی آگے نسل جس کے اندر عاد نامی ایک شخص، ایک بڑا سردار بھی تھا، اور اسی طرح ارم کا لفظ بھی آگے آ جائے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ بھی ایک بڑے سردار کا نام تھا، اور اپنی سرشت کے اعتبار سے یہ بڑے فرعون تھے، گویا کہ ان کے اندر جو اکڑ تھی اور جو گھمنڈ اور جو تکبر تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایک اور وصف جو انہیں دیا تھا، یہ بڑے قد آور لوگ تھے، بڑے عظیم الجثہ لوگ تھے، بڑی طاقت رکھنے والے تھے، بڑی قوت کے مالک تھے، لہذا اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن حکیم نے۔ ہم نے انہیں جو ہے جسامت بھی بہت دی تھی اور اسی طرح قوت، اور جسے آپ کہیے کہ انسان کے اندر جو ہے کارکردگی، وہ بھی بہت دی تھی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے بڑے اونچے اونچے جو ہیں وہ مینار بھی بنائے تھے، بڑے اونچے اونچے ستون بنا دیے تھے جس کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب ملیا میٹ ہو گئے، لیکن اب بھی اس کے ریمیننٹ آپ کو مل جائیں گے۔ قوم سمود نے جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہنے کے مسکن بنائے تھے وہ تو آج بھی موجود ہیں۔ آپ کو جو ہے اس کی بہت سی ویڈیوز، جو لوگ وہاں گئے ہیں اس کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی کہ ایک بڑی چٹان ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنے لیے جو ہے بہترین آراستہ گھر بھی بنایا ہوا ہے۔ گویا کہ اس دور سے آج سے تقریباً 8,000 برس پہلے یا 10,000 برس پہلے کی وہ تمام پہاڑیاں آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سی جو ہے جسے آپ کا یہ رزق خاک ہو گئی، اور اس کے رہنے والے تو ویسے ہی جو تباہ و برباد ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، ان کے اندر کتنی ہنرمندی تھی، کتنی طاقت تھی۔ اور اسی طرح اہرام مصر کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی انسانی عقل جو ہے بالکل حیران رہ جاتی ہے کہ تقریباً 300 فٹ کی بلندی ہے جہاں ٹنوں من وزنی جو ہے وہ پتھر وہاں پہنچائے گئے ہیں۔ اس سے بھی گویا کہ ایک جانبی اشارہ ملتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر بڑی طاقت بھی تھی اور قوت کار بھی تھی، اور پھر یہ کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے قصور، قصر جو ہیں وہ تعمیر کیے ہیں اور اونچے اونچے ستون بھی بنا دیے۔ تو قوم عاد جسے عاد اولا کہا جاتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ یہ عاد اولا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ارم ذات العماد۔ ایک رائے یہ بھی ہے ارم اصل میں اس کا وہ جہاں کے یہ رہنے والے تھے اس علاقے کا جسے وادی حجر کہتے ہیں، یہ حجر والی سرزمین، وہاں ان کا صدر مقام تھا، ڈاؤن ٹاؤن کہہ لیجئے یا آج کا یہ کیپٹل کہہ لیجئے۔ ارم اس جگہ کا نام تھا۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاد اور ارم دو یہ شخصیتیں تھیں اس قوم کے اندر جو بڑی سرکش تھی اور بڑی باغی شخصیتیں تھیں۔ ارم ذات العماد، اسی طرح وہ ارم جو عاد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ذات العماد، وہ بھی بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔
دونوں ہی جانب اشارہ ہے کہ ان کا ڈیل ڈول بھی اور ان کی جسامت بھی، ان کا جثہ بھی بہت بلند تھا، عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر 60-70 فٹ کا اگر اونچا انسان ہوگا اور بہت ہی عضلاتی قسم کی اس کی باڈی ہوگی تو اس کا تصور کر کے آپ انسان جو ہے پریشان ہو جائے. لیکن معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم نے کہا ہے انہیں کہ وہ تو ایسے لمبے تھے گویا کہ کھجور کے تنے ہیں کہ جو کھڑے ہوئے ہیں. اور کھجور کا بلند و بالا درخت ہو تو اس کا تنا آپ دیکھیے کس قدر مضبوط ہوتا ہے اور کتنا وہ اوپر جھاڑ ہے کہ جس کو لے کر وہ بہت شدید طوفان اور آندھی میں بھی اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے. تو یہ ان کی کیفیت تھی. زادہ فی الخلق بسطہ، یہ الفاظ قرآن میں ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی خلقی اعتبار سے اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے اور اپنے جثے کے اعتبار سے بہت کچھ دیا تھا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قومیں ہیں کہ جن جیسی کوئی اور قوم اللہ تعالی نے کسی شہر میں پید تخلیق نہیں فرمائی. یہاں آ کے گویا کہ یہ بات اور مزید واضح ہو گئی کہ ان کی جو جسامت تھی، ان کا جو قد تھا، ان کے اندر جسے آپ کہیے قوت اور طاقت تھی، وہ شاید کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اس قوم کے اندر جس درجے کا وہ معاملہ موجود تھا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یہ قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلی قوم ہے وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد. اب یہ قوم سمود ہے جو قوم عاد کے فوراً بعد آئی. اور قرآن حکیم کی جو طویل مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ان دونوں ہی قوموں کا ذکر ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ ذکر ہے. ذرا یاد کرو قوم عاد کے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا جو ہے ان کے اوپر جاری کر دی، جس کی وجہ سے یہ بڑی عظیم الجثہ جو قوم ہے بالکل کھجور کے تنوں کی طرح کٹے ہوئے تنے جو ہوتے ہیں اس طرح زمین کے اوپر بکھری ہوئی پڑی تھی. قوم عاد کے ساتھ وہ معاملہ ہوا. اور قوم سمود کا ذکر ہے وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد. اور اسی طرح سمود کا معاملہ، قوم سمود کا معاملہ جنہوں نے جابوا الصخر بالواد. جابا یجوبو آتا ہے کسی شے کو کاٹنا یا تراش دینا. تو پہاڑوں کو اور بڑے بڑے پتھروں کو اور چٹانوں کو تراش کر اس میں اپنے رہنے کے لیے مسکن بنائے ہیں اور اندر بڑے پیچیدہ رستے بھی رکھے تھے انہوں نے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک جو ہے وہ محراب بنا دی. آج کل جو بھی تصاویر اویلیبل ہے اس میں تو عام طور پر یہی نظر آتا ہے گویا کہ ایک بڑا پہاڑ ہے، اس کے اندر جو ہے کھود کر انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس کا شاہ درہ گویا کہ بڑا دروازہ بنایا. وہ اندر کیا کچھ ہے اس کو عام طور پر نہیں دکھایا جاتا. لیکن یہ کہ قرآن تو کہتا ہے انہوں نے اپنے لیے بہت ہی آرام والی جو ہے مساکن بھی اس کے اندر بنا دیے تھے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، بڑے پرسکون انداز میں اس میں جو ہے رہائش اختیار کیے ہوئے تھے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر چٹانوں کو تراش کر اپنے رہنے کے جو ہے مکانات بنایا کرتے تھے. الذین جابوا الصخر بالواد، صخر کہتے ہیں کسی چٹان کو یا بڑے پتھر کو کہ جنہوں نے پہاڑ کے اندر یا چٹانوں کے اندر تراش کر جو ہے وادی میں اپنے لیے رہنے کے گھر بنا دیے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اس کے بعد ذکر ہے قوم فرعون کا. اب یہ جو ہے قوم بہرحال یہ بھی وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت کثرت کے ساتھ ملا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے. اگرچہ ان کی زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں تو بالکل شروع کا دور جو ہے انہوں نے محل جو ہے فرعون کا محل اس کے اندر اپنی نوجوانی تک کا عرصہ جو ہے وہاں بتایا ہے. اور اس کے بعد پھر بہرحال حالات اللہ تعالیٰ نے ایسے کیے، وہاں سے پھر مدین پہنچے ہیں. مدین میں بھی کئی سال گزار کر پھر واپس آئے ہیں اور واپسی پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلعت رسالت سے نوازا گیا تھا، جس کا ذکر جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر اور بھی بہت سی صورتوں کے اندر موجود ہے کہ ایک وادی میں سے گزرے تو وہاں ایک درخت میں انہوں نے آگ بھڑکتی ہوئی دیکھی. قریب گئے تو وہ اور کچھ دور ہوتا گیا اور دور. مختلف قسم کے جو ہے روایات بھی موجود ہیں اور پھر قرآن حکیم میں بھی مختلف انداز اور اسالیب اس کے لیے استعمال کیے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا خوفزدہ بھی ہوئے، لیکن پھر یہ کہ اسی درخت کے اندر سے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے رسالت کے لیے. اور یہ آواز تھی خالق کائنات کی. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. وہ پیغمبر جن سے اللہ نے کلام فرمایا وہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اسی طرح فرعون کا معاملہ ذِی الْأَوْتَادِ کہ جو اوتاد والا تھا. وتد کی جمع اوتاد ہے. وتد کہتے ہیں میخ کو، جس طرح کوئی لکڑی کی لوہے کی میخیں شاید اس وقت نہ ہوتی ہوں اس طرح، لیکن ایک لکڑی کا جو ہے کوئی بہت بڑا ایک جو ہے کچھ لے کے ٹکڑا اور اس کو تراش کر جو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے یہ میخ بن جاتی تھی.
تو ذی الاوتاد سے دو چیزیں مراد لی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا، اور لشکر کشی جب وہ کرتا تھا کسی بھی قوم کے خلاف یا کسی بھی علاقے کے خلاف، تو جو فوج اس کے ساتھ جایا کرتی تھی تو وہ بڑے بڑے کھوٹے ان کے پاس ہوتے تھے، اس لیے کہ جہاں بھی رستے میں وہ پڑاؤ کریں گے تو اپنے لیے خیمہ جو ہے وہ استادہ کریں گے، اور خیموں کے لیے وہ 4 میخوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے رسیوں کو باندھا جاتا ہے تاکہ خیمہ جو ہے وہ کھڑا رہ سکے. تو یہ چیز بھی مراد ہے میخوں والا فرعون. اور دوسرے یہ بھی مراد ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر یہ بھی اس کی طرز خاص تھی جو اس نے ایجاد کی ہے، لوگوں کو عذاب دینے کے لیے بھی میخوں کا استعمال کیا جاتا تھا. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ لوگوں کو باندھ دینا یہی کافی بہت ہے، ان کی ٹانگیں بھی باندھ دی، ان کے ہاتھ بھی باندھ دیے تاکہ وہ وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کر سکے. ایک ہوتا ہے لوگوں کو گاڑ دینا زمین میں. گاڑنا بھی دو اعتبارات سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ کسی نے گڑھا کھودا، اس میں انسان کا جسم جو ہے نصف جسم یا اس سے بھی زیادہ اس کے اندر گاڑ دیا، اب وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا. گاڑنے کی دوسری شکل انتہائی ہولناک تھی، اور وہ یہ کہ کسی شخص کو زمین پر لٹا کر اور یہ جو لکڑی کی میخیں ہیں اس کے ذریعے اسے زمین میں ٹھوک دیا جائے. ایک بڑی سی نوک جو ہے نوکیلی لکڑی اس کے پیٹ میں رکھی اور ٹھوک دیا زمین میں گہری اتر گئی، پورے جو ہے اس کے پیٹ کو پیئرس کرتی ہوئی. اسی طرح ایک جو ہے ٹانگوں میں ٹھوک دی، ایک جو ہے اس کے گردن کے قریب ٹھوک دی، ایک سینے میں ٹھوک دی. تو گویا کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا لوگوں کو عذاب دینے کا تاکہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے. اگر کوئی اس کے خلاف کوئی حکومتی سازش ہوئی ہے تب بھی جو بھی باغی ہوں گے ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، یا کسی کو سخت ترین سزا دینی ہے تو اسے میخوں کے ذریعے زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ٹھوک دیا جاتا تھا. تو یہ دونوں چیزیں مراد لی گئی. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو بڑا سرکش تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی. سورہ نازعات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، میرا قانون میرا حکم سب سے بالا تر ہے، میں کسی آسمانی رب کا ماننے والا نہیں ہوں، جو قانون میں نے بنا دیا وہ اٹل ہے. جو شخص بھی اس سے روگردانی کرے گا تو وہ میخوں والا عذاب جو ہے اس کے لیے تیار رہے. اس درجے ظالم اور اس درجے سرکش اور باغی جو ہے، تو لہذا یہاں فرمایا گیا وہ میخوں والا فرعون کے جس کے میخوں دونوں معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. الذین طغوا فی البلاد، اب یہاں صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کے تمام وہ کہ جو اس کے دست و بازو تھے، اس کے درباری تھے، اس کے کار کنندے تھے، اس کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر فساد برپا کیا ہوا تھا. ظاہر ہے جہاں روک ٹوک نہ ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیچھے سے شہنشاہ جو ہے فرعون اس کی پوری آشیرواد بھی شامل ہو، وہ بھی پیٹھ تھپک رہا ہو، جو فساد وہ لوگ برپا کریں گے اور جو دنگا وہ لوگ برپا کریں گے، جس طرح خون بہائیں گے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے اپنے شہروں کے اندر جو ہے وہ بغاوت اور سرکشی اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی تھی. ایک ظلم و زیادتی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ بھی تو کی تھی نا، کہ کسی گھر میں اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کو ذبح کر دو، اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ اسے زندہ رکھا جائے. ہاں بیٹی پیدا ہو تو اس کو جو ہے ظاہر ہے وہ ہماری باندیاں بنے گی، ہماری کنیزیں بنے گی، ہماری خدمتگار بنے گی، ان کو زندہ رکھو، جس کا ذکر قرآن میں کم سے کم 2 یا 3 جگہ موجود ہے. یقتلون ابناءهم ویستحیون نساءهم. یہ بھی عذاب کی بدترین شکل تھی، لیکن یہ مخصوص تھی صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے. اپنی قوم کے لوگوں پر بھی وہ ظلم کرتا تھا. بنی اسرائیل تو گویا کہ تختہ مشق ویسے ہی بنے ہوئے تھے اس کے. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں شہروں کے اندر جو ہے بڑا فساد اور بڑی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، اور پھر اسی زمین میں انہی شہروں کے اندر انہوں نے خوب فساد برپا کیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب. اب یہ دیکھیے قوم عاد کا ذکر بھی ہو گیا، قوم سمود کا ذکر بھی ہو گیا، اب آل فرعون کا ذکر ہو رہا ہے. ان سب کے لیے جو بات ہوئی اللہ کی طرف سے، جو آخری جو فائنل فیصلہ تھا وہ کیا تھا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب. پھر اللہ تعالیٰ نے برسایا ان کی پیٹھوں کے اوپر عذاب کا کوڑا. سب یا صبح آتا ہے کسی شے کو اڈیل دینا، گرم گرم پانی جو ہے ابلتا ہوا اگر آپ نے کسی کے اوپر اڈیل دیا، یا یہ کہ ایسی زوردار اس کی جو ہے مرمت کی ہے کہ اسے چھٹی کا دودھ جو ہے وہ یاد آ گیا. تو سب علیہم ربک سوط عذاب، تمہارے رب نے پھر ان کے اوپر برسایا
وہ کوڑا جو اپنے اندر عذاب لیے ہوئے تھا۔ اور یہاں اصل میں وہی اللہ کی طرف سے جو عذاب آل فرعون پر آیا وہ کیا تھا کہ تمام لوگ جو ہے وہ غرق کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ کو تو حکم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، اور حضرت موسیٰ جب اپنی قوم بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ کی تعداد تھی ان کی، جب لے کر مصر سے نکلے ہیں اور اس کے بعد پھر کہیں ریڈ سی کے قریب پہنچے ہیں، جہاں بھی پہنچے کوئی سمندر تھا یا کوئی بہت بڑا دریا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی اندازہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے بھی دیکھ لیا کہ فرعون جو ہے اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت پیچھے تعاقب میں ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ موجود ہے، اور بائبل جو بہرحال قرآن سے پہلے بہرحال اللہ ہی کا کلام تھا، اس کے اندر بڑی تحریف ہو گئی، اس کے احکامات کے اندر بڑا رد و بدل کر دیے، اس کے اندر بھی یہ تمام واقعات موجود ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو عصا تمہارے پاس ہے اس کو زمین پر مارو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو پھاڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری بنی اسرائیل کی قوم 6 لاکھ کی تعداد ان کو لے کر وہاں سمندر سے نکل گئے۔ اب پیچھے جو تعاقب کر رہا تھا فرعون، اس نے جب آ کر دیکھا کہ یہ تو جن کو ہم پکڑنے آئے تھے اور جن کو ہم جو ہے ہلاک کرنے کے درپے تھے وہ تو ہماری جو اپروچ سے نکل گئے، تو وہ بھی داخل ہو گئے اسی رستے میں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، وہ پار کر چکے تھے۔ اب یہ لوگ بالکل جب وسط میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ پانی آپس میں مل گیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، الفاظ قرآن میں حکیم میں ایسے ہیں کہ جس میں اللہ نے پھر ان دونوں پانیوں کو جو دائیں اور بائیں تودے کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، اور آل فرعون اس کا لاؤ لشکر سب کے سب جو ہے وہ غرق کر دیے گئے۔ یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا جو آل فرعون پر برسا۔ اس سے پہلے قوم عاد پر جو کچھ ہو چکا، ان سے پہلے ممکن ہے 1000-1500 برس پہلے کی بات ہو، قوم سمود بھی تقریباً اتنا ہی پیریڈ پہلے کی بات ہوگی، لیکن ان دونوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو عذاب کا معاملہ فرمایا تھا مکی صورتوں میں کثرت سے ذکر موجود ہے۔ تیز و تند ہوا ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور وہ انسانوں کو رونتے ہوئے ان کا کچوبر نکالتے ہوئے آگے نکل گئے، یا یہ کہ پھر ایک چیخ ہے، یہ چنگھاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر مسلط کی، اور قوم سمود پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب، پھر برسایا ان کے اوپر تمہارے رب نے وہ کوڑا جو اپنے اندر عذاب لیے ہوئے تھے، عذاب کا کوڑا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یقیناً تمہارا رب، یا چونکہ واحد کا صیغہ آپ کا رب، مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے لبالمرصاد، وہ تو ان کی گھات میں تھا، نہ صرف تھا بلکہ ہے۔ اب بھی جو قوم سرکشی اختیار کرے گی، بغاوت اختیار کرے گی، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، سیاہ کاریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ ہم اس کے لیے تعبیریں کر دیتے ہیں، سونامی آیا وہ تو اصل میں سمندر کی تہہ میں تھی، کچھ چٹانیں وہ ایک دوسرے کے اوپر سلپ کر گئیں جس کی وجہ سے وہ ایک دم جو ہے وہ کوئی خلا پیدا ہوا اور پانی اس کے اندر داخل ہوا، اور اس کے بعد ریئیکشن میں جو پانی نکلا تو 100 فٹ اونچی لہریں جو ہیں وہ آ کر ارد گرد جو بھی بستیاں موجود تھیں ان سب کو غرق کر گئیں۔ تو سونامی کی تعبیر یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں عقل و دانش، جیسا کہ ہم نے پڑھا نا، حل فی ذالک قسم الذی حجر، یہ تمام جو چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر وارد ہوتی ہیں اس میں بڑی عبرت کی نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں لازماً چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے رہیں گے اس بڑے جھٹکے سے پہلے۔ وہ بڑا جھٹکا جو ہے جسے عذاب استیصال کہتے ہیں اس دنیا کے اعتبار سے، یا آخرت میں وہ جو بڑا جھٹکا ہے جہنم والا، اس سے پہلے اس دنیا میں انہیں جھجوڑتے رہیں گے، انہیں خبردار کرتے رہیں گے۔ انسان کی اپنے انفرادی زندگی میں جو نشیب و فراز آتے ہیں، کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی اور تکلیف آ گئی اس کے اوپر، وہ بھی انسانوں کو جھجوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ انسان کم سے کم اپنی جو ماضی ہے، ماضی قریب کہہ لیجئے یا ماضی بعید تک چلے جائیں، وہ دیکھے تو صحیح کہاں سے اس نے اپنا اینگل چینج کیا تھا، کہاں سے اس نے وہ رستہ اختیار کیا جو شیطان والا رستہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگوں کو جھجوڑنے کے لیے ہیں۔ انہیں دیکھا ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ تو ان کی گھات میں ہے، جو بھی سرکشی اختیار کرے گا، بغاوت اختیار کرے گا، اس دنیا میں بھی ان کے اوپر پھر قوموں کے اعتبار سے عذاب استیصال آیا۔
جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ دی. جڑ کاٹنا کسے کہتے ہیں؟ ان کا بیج مار دیا. جب کفار و مشرکین میں سے کوئی ایک نفس بھی زندہ نہیں بچا تو اس کے معنی کیا ہیں؟ وہ نسل ختم ہو گئی نا. جینوسائیڈ جس کو آج کل کہا جاتا ہے، ایک جینوسائیڈ ہوا تھا جو یہودیوں کے اوپر آیا تھا، 60 لاکھ کی تعداد میں ہٹلر نے جن کو جو ہے ختم کیا تھا، ہلاک ہوئے تھے اس کے ذریعے. اور آج اسی قسم کی کیفیت یہودیوں کی طرف سے فلسطین کے رہنے والے بیچارے اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. جینوسائیڈ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ ان کی نسل ختم کر دی جائے، نہ ان کا کوئی بچہ چھوڑا جائے، نہ کوئی جو بڑا عورت یا مرد کسی کو نہ چھوڑا جائے، وہ سب کے سب جو ہے نسیہ منسیہ کر دیے جائیں. تو ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ تو پھر اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے کہ ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، ان کی نسل معدوم کر دی جاتی ہے. قوم عاد کہاں موجود ہے؟ قوم سمود کہاں موجود ہے؟ ہاں، اسی قوم میں سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ بچا لیے گئے. اس قوم کی اگر نسل آگے چلی ہے تو ان اہل ایمان کے ذریعے آگے چلی ہے. باقی جتنے بھی باغی اور سرکش تھے اور اللہ کا انکار کرنے والے تھے، سب کو جسے آپ کہیے کہ نیست و نام نسیہ منسیہ کر دیے گئے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اصل میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شکاری آ کر اپنے شکار کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے. اب یہ تعبیر ذات باری تعالیٰ کے لیے اتنی مناسب نہیں لگتی، اس لیے کہ کہاں انسان جیسا ایک حقیر مخلوق، حقیر اس معنی میں کہ پوری کائنات کو اپنے سامنے رکھیے تو انسان کی حیثیت تو کسی ایک کیڑے یا جراثیم سے زیادہ نہیں ہے نا. تو ان کو سزا دینے کے لیے اللہ گھات میں بیٹھتا ہے، معاذ اللہ. یہ ایک بات جو ہے گویا کہ ہمارے لیے کہتے ہوئے بھی اس کو تھوڑی سی انسان کے اندر ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے تم نکل کر نہیں جا سکتے. اس دنیا میں خواہ کتنے ہی اپنے آپ کو سمجھو، بلکہ خدائی کے دعوے دار کیوں نہ بن بیٹھو، لیکن اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس پکڑ سے تمہیں پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے نکل کر نہیں جا سکتے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو جو انسان بھی جب اس کو اس کا رب ابتلا کرتا ہے، آزماتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور اس کو اکرام بھی کرتا ہے اور اس پر اپنی نعمتیں بھی نچھاور کرتا ہے. ہر شخص اس کیفیت میں ہے، اللہ کی جو نعمتیں اسے حاصل ہیں جس سے وہ استفادہ کر رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے تم ان کو شمار کر ہی نہیں سکتے. اگر ہمارا یہ عمل تنفس جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جاری ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ہمارا نظام انہضام جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، الا بلا شلا سب کچھ کھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تمام کا تمام جزو بدن بن جاتا ہے اور جو بھی فضلات ہیں وہ نکل جاتے ہیں، بہت بڑا احسان ہے تمہارے رب کا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کا شمار تو نہیں کر سکتے کتنی نعمتیں ہیں. آنکھ جیسی نعمت، یہ تو کہا جاتا ہے آنکھیں بڑی نعمت ہے، یہ ان سے پوچھ کر دیکھیے جن کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ گزارا، ہر شے دیکھ رہے تھے، رنگا رنگ دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، بڑے حسین مناظر جو ہے ان سے وہ جو ہے لطف اندوز ہوئے ہیں، لیکن اچانک ان کی بینائی سلب کر لی گی تو اب ان کی جو کیفیت ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہے، صرف آنکھیں نہیں، ہر شے بڑی نعمت ہے. صحت مند زندگی بسر کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بیماروں سے پوچھ کر دیکھیے، آدمی بغیر سہارے کے چل پھر لیتا ہے، ان سے دیکھیے جو سہارے کے باوجود نہیں چل پاتے، اپنے بستر پر لیٹے ہیومن ویجیٹیبل کی شکل میں، اس لیے کہ جو مسلز ہیں ٹانگوں کے ان کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کے دھڑ کو سیدھا کھڑا کر سکے. کچھ پاور ہوگی تو انسان سیدھا کھڑا رہے گا نا. تو واقعہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا تم احسان نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، بس انسان جب کہ اس کا رب اسے مبتلا کرتا ہے، ابتلا ابتلی کسی کو آزمائش میں ڈالنا، مبتلا کرنا ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے. جب اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں سے گزارتا ہے، مبتلا کرتا ہے، کس شے میں کہ اس کی عزت بھی ہے، اس کی تکریم بھی ہے، اس پر نعمتیں بھی نچھاور ہو رہی ہیں. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ،
تو یہ شخص کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ اب یہ سب کو معلوم ہے عزت آج بھی، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی عزت کا تعلق روپے پیسے سے بھی تھا۔ جو شخص جتنا زیادہ امیر ہے، جتنا زیادہ دولت مند ہے، جتنی بڑی جائیداد ہے، وہ سر فخر کر کے سر جو ہے وہ فخر سے اکڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا ہے، جس کا نقشہ سورہ قیامہ کے آخر میں کہا گیا نا، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك۔ لعنت ہے اس شخص پر جو نکلا اپنے گھر سے بڑی اکڑ کے ساتھ کہ آج میرا مکالمہ ہوا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، معاذ اللہ۔ اب یہ اکڑ فون بھی تو اس کے اندر موجود تھی نا، مراد وہاں لیا گیا یہ ابو جہل ہے یا اس سے ملتے جلتے اور بہت سے کردار جو اس زمانے میں موجود تھے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جن لوگوں کو بھی اس دنیا میں عزت دی گئی ہے یا وہ روپے پیسے کی بنیاد پر بڑے باعزت اور بڑے بڑے فخر والے سمجھے گئے، ان کا بھی یہ معاملہ ہے، کہتے یہ ہیں کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے، ھذا من فضل ربی۔ اب یہ الفاظ جو ہیں اگرچہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں اور اس کے اندر بڑی حکمت بھی ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرے رب کا فضل ہے۔ تو وہ شخص کے جسے اللہ تعالیٰ ایک امتحان سے گزارتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کر کے، اس پر فضل فرما کر، اسے روپے پیسے سے جو ہے وہ خوب نواز کر، اس دنیا میں عزت دار بنا کر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب ہی کا دیا ہوا یہ سب کچھ ہے۔ اس کے اندر بظاہر کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے یہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر روپے پیسے کی بنیاد پر تمہارے اندر اکڑ پیدا ہوئی، تم نے دوسرے لوگوں کو حقیر جانا، تو یہ تمہارے لیے تباہ کن ہے۔ اگر غرور پیدا ہو گیا، اپنے کچھ ہونے کا احساس پیدا ہو گیا، اسی کے ایک ریفلیکشن اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی شخص کے اندر اللہ نے دین کا جذبہ پیدا کیا اور اس کے بعد اس کے اندر یہ غرور پیدا ہو گیا کہ دوسرے تمام لوگ جو ہیں وہ تو کہیں ہیچ ہیں، میں ہوں علامہ، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑی دولت ہے، اور وہ ریاکاری پیدا ہو گئی اس کے اندر، تو یہی علم جو ہے یہ جس کی بنیاد پر وہ علامہ کہلایا تھا، اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اپنے کچھ ہونے کا احساس کہ میں بلند ہوں دوسرے حقیر ہیں، تو یہ آزمائش بن گئی یا نہیں بن گئی؟ یہ علم بھی آزمائش بن گئی اس کے لیے، روپیہ پیسہ بھی آزمائش بن گئی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، نوٹ کیجئے یہاں ابتلا کا لفظ آیا ہے ان تمام نعمتوں کے لیے بھی جو اللہ نے دی ہیں، اس کے لیے بھی لفظ ابتلا آیا، اور یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا، اسی کا نوازا ہوا ہوں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ جہاں تک پہلی والی کیٹیگری کا تعلق تھا، یہ واضح کر دیا گیا کہ اسے جان لینا چاہیے، روپیہ پیسہ، یہ شہرت، یہ تمام، یہ علم خواہ دیا گیا جو اللہ کی طرف سے، یہ سب کی سب آزمائش ہے۔ اپنے کینڈے میں رہتے ہو یا نہیں رہتے، جسے کہتے ہیں انسان اپنی کھال سے باہر نکل نہیں سکتا، وہ جتنا زیادہ فرما ہوگا کھال اتنی ہی اس کی مزید جو ہے پھیلتی چلی جائے گی۔ لیکن یہ کہ بہرحال انسان کے اندر جو جسے آپ کا یہ انا ہے اس کی، وہ تو اس کو مجبور کر سکتی ہے نا کہ اس کے اندر غرور اور تکبر اور گھمنڈ اور یہ تمام چیزیں پیدا کر دے۔ اور یہی چیز پیدا ہوئی تھی ابلیس لعین کے اندر کہ میں افضل ہوں، آدم جو ہے وہ کمتر ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی گارا، بلکہ اس کا بھی تعفن والا بدبودار گارے سے تو نے اس کی تخلیق فرمائی۔ اب تیرا یہ حکم میں ماننے کو تیار نہیں کہ اس کو سجدہ ریز ہو جاؤ اس کے سامنے، فَأَبَا وَاسْتَكْبَرَ، وہاں بھی وہی لفظ آ گیا، اور اس نے انکار کیا، نافرمانی کی اپنے رب کی، وَاسْتَكْبَرَ، اور استکبار اختیار کیا، وہی غرور اور گھمنڈ اور تکبر اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو جب کبھی بھی انسان کو اس کا رب آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، ابتلا کرتا ہے، اور اس کی بڑی عزت و تعظیم بھی ہے، روپیہ پیسہ، مال و دولت، نعمتیں بھی اس کے اوپر نچھاور ہو رہی، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں، یہ عزت ہے تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب انسان کو اللہ ابتلا کا لفظ اس کے لیے بھی آیا، آزمائش،
روپیہ پیسہ بھی آزمائش ہے، علم بھی آزمائش ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا. اور یہاں وہی آزمائش کا لفظ آ گیا کہ اس کے لیے رزق کی چادر جو ہے وہ تنگ کر دی جاتی ہے. جو دولت دی تھی وہ سلب کر لی گئی آہستہ آہستہ. دولت کی بنیاد پر جو اس کا تفاخر تھا، جو عزت اور جو بڑی اکرام ہوتی تھی، محفلوں کے اندر بطور مہمان خصوصی بلایا جاتا تھا، اب اس کو بھی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اب یہ چیزیں گویا کہ نعمتیں جو اللہ نے دی تھی اس کو اگر سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے، فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے رزق کے اوپر کوئی بندش لگا دی، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا. پہلے بہت دیا تھا، اب اس کے اندر گویا کہ ناپ تول سے اللہ نے کام لیا. فیقول ربی اہانن، تو اب یہی شخص ہے جو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا. اہانت آمیز کا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، تضحیق کے لیے. اہانت آمیز کسی کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا جس میں دوسرے کی بے عزتی انسان کے پیش نظر ہو. تو میرے رب نے تو مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا. جب یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی جب اس سے سلب کی جاتی ہیں تو اس کا طرز عمل یہ ہے. لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ان دونوں کیفیتوں کی نسبت اس نے اپنے رب کے ساتھ جوڑی ہے. ربی اکرمن و ربی اہانن، یہ عزت، روپیہ، پیسہ، یہ نعمتیں دی ہوئی بھی میرے رب کی تھی، اور دوسری طرف یہ کیا کہ یہ آج جو ذلت اور جو روپے پیسے کی کمی ہے یا میں دیوالیہ ہو چکا ہوں، یہ سب کی میرے رب کی طرف سے ہے. اصل شے کیا ہے کہ دونوں چیزیں اصل میں ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ انسان جو ہے زندہ پھر رہا ہے زمین کے اوپر، یہ زندگی دی ہوئی اس کی ہے، اور جب اس کی مشیت ہوگی انسان کو اٹھا لیا جائے گا. یہ زندگی اور موت کے درمیان کا وقفہ ہے، یہ کل کا کل کیا ہے؟ امتحان ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. کبھی اس کا رب اسے دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی عنایات کر کے اس کے اوپر اپنی نعمتیں نچھاور کر کے اسے آزماتا ہے، اور کبھی اس سے سلب کر کے، اس سے چھین کے اسے آزماتا ہے. دونوں آزمائشیں. لیکن اس کے اندر اگلا نکتہ کیا ہے؟ یہ جو پہلے والی آزمائش تھی جس میں دے کر خوب روا انسان کے پاس فراوانی ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے، یہ آزمائش زیادہ سخت ہے بنسبت اس آزمائش کے جس میں انسان کے پاس صرف 2 وقت کی روٹی میسر ہے، چھر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے. زمین و آسمان کا فرق. ممکن ہے قوت لا یموت کے لیے اس کے پاس جو ہے روزی موجود نہ ہو، رزق موجود نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ آزمائش اس اعتبار سے بہتر ہے کہ اس دوسری آزمائش میں انسان اپنے رب سے جڑا رہتا ہے. اس کے اندر تفاخر نہیں پیدا ہوتا، گھمنڈ اور غرور پیدا نہیں ہوتا، ریاکاری پیدا نہیں ہوتی جو پہلی آزمائش میں تھی. روپے پیسے کی بنیاد پر اس کے اندر تکبر پیدا ہوا نا، دوسروں کو حقیر جاننے لگا، ایک غرور اس کے اندر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا روپے پیسے کی بنیاد پر. تو وہ جو نعمت تھی، وہ جو آزمائش تھی، وہ زیادہ کڑی آزمائش تھی، جس میں گویا کہ انسان، جسے قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پھر اس دنیاوی نعمتوں کے دریا بہا دیے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی سرکشی میں عروج پر پہنچ گئے پھر اللہ کی پکڑ ایسے ہی آئی، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور اس کے بعد ان کا بالکل جسے آپ کہیے تیا پاچا کر دیا گیا، کچوبر نکال دیا گیا. اس لیے کہ وہ جو آزمائش تھی نا، خوب فراوانی ہے، روپیہ پیسہ ہے، زمینیں بھی جو ہے وہ سونا اگل رہی ہیں، اور جو ہے طرز زندگی بھی اونچے بلند سے ہوتے ہوئے کہیں کے کہیں پہنچ گیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بغاوت اور سرکشی پیدا ہو گئی، تکبر پیدا ہو گیا. تو آزمائش کون سی زیادہ سخت ہوئی؟ پہلی آزمائش زیادہ سخت ہے، جس میں انسان کے بے راہ ہونے کا امکان ہے اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، بنسبت دوسری آزمائش میں جس میں انسان کو بڑا ناپ تول کر دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو بھی رزق کے پیمانے ہیں اس کو بہت ہی ناپ تول کر اسے دیا جا رہا ہے. اس پہ انسان اپنے رب کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھے گا، وہ مناجات بھی کرے گا، اسے اس دنیا کی نعمت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ گویا کہ الفاظ اس شخص کی اس کی زبان پر آئیں گے جس کے اندر وہ تواضع بھی ہوگی، انکساری بھی ہوگی، اور اس کے بعد اتنی فراوانی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپے سے باہر نکل جائے. یہ 2 آیات جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل سینٹر میں ہیں، بہت ہی اپنے اندر گہری حکمت لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے، اور یہ جو پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں قرآن حکیم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.